معاشرتی. تو کم سے کم ایک میں کوئی بنیادی تبدیلی، اسینشل چینج، بیسک چینج جب آئے گی تو وہ انقلاب کہلائے گا. اب اس کے برعکس میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، مذہبی تبدیلی کو کوئی انقلاب نہیں کہتا. انسانی تاریخ کا بہت اہم واقعہ ہے، آپ اندازہ کیجئے، اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے. دی ہول رومن امپائر converted to Christianity in the year 324 AD. emperor عیسائی ہوا، پوری سلطنت عیسائی. لیکن اسے کبھی آپ نے پڑھا ہے رومن ریولوشن؟ نہیں. مذہب بدلا ہے، نظام تو وہی رہا. وہی بادشاہ جو کا تو جیسے پہلے بیٹھا ہوا تھا ایمپرر، ویسے اب بھی بیٹھا ہوا. لہذا اسے کسی نے آج تک انقلاب نہیں کہا، حالانکہ اتنی بڑی تبدیلی آپ اندازہ کیجیے. یہ کوئی چھوٹی موٹی مملکت نہیں تھی. دی گریٹسٹ امپائر دی ورلڈ ہیز ایور سین، دی رومن امپائر. لیکن اسے کوئی بھی انقلاب نہیں کہتا. ہاں، انقلاب کا نام فرانس، کوئی 250-250 سال پہلے جو آیا تھا انقلاب فرانس، سیاسی ڈھانچہ بدل گیا، بادشاہ ختم، جمہوریت کا آغاز. انقلاب بولشوک ریولوشن رشیا کا 1917 کا، سرمایہ داری ختم اور کمیونزم آ گیا. تیسرا انقلاب ایران کا بھی ہے کہ بادشاہت ختم ہوئی، سیاسی نظام تو بدلا ہے. لیکن اس پس منظر میں دیکھیے گا، ان دس کانٹیکسٹ، تاریخ انسانی کا عظیم ترین، گمبھیر ترین، جامع ترین، موسٹ پروفاؤنڈ ریولوشن، اٹ واز دی ریولوشن آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. All the three aspects changed. And even individuals changed. افراد کا ظاہر بدل گیا، باطن بدل گیا، نظریات بدل گئے، خیالات بدل گئے، ویلیوز بدل گئی، اقدار بدل گئی. بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں، سوچئے، یہاں ڈھونڈیے، مائکروسکوپ لگائیے، کوئی شے رہ گئی اپنی پچھلی حالت پر؟ نتھنگ. ایوری تھنگ چینج. تو تاریخ انسانی کا عظیم ترین، گمبھیر ترین، ہمگیر ترین، جامع ترین، موسٹ پروفاؤنڈ ریولوشن تھا، وہ ہے جو حضور نے برپا کی. یہ حقائق ہے اور ان کی گواہی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اور جو عربی کا ایک مقولہ ہے اس کو پیش کر کے پہلے، الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت اصل وہ ہوتی ہے جس کا اقرار دشمن کرے. ہاں بھائی، یہ بات تو ماننی پڑے گی، ہے میرا دشمن، لیکن یہ اس کی بات میں مانتا ہوں کہ اس کے اندر یہ چیز خوبی ہے. وہ بات ہوئی نا، دوست کی نگاہ میں تو ہر شے خوبی ہی خوبی ہے، عقیدت مند کی نگاہ میں تو ہر شے حسن ہی حسن ہے. تو الفضل ما شہدت بہ الاعداء، عدو کی جمع اعداء، اصل فضیلت وہ ہے جس کی گواہی دشمن دے. اب میں صرف 3 گواہیاں دوں گا، ایک مشرق، ایک مغرب، ایک درمیان. یہی شہر لاہور آج سے 90 سال، in 1920 ایم این رائے لیکچر دیا اس نے. یہاں ایک ہوتا تھا ہال، بریڈ لا ہال. جب ہم پڑھتے تھے میڈیکل کالج میں، اس وقت تک تو کوئی اس کے آثار وآثار کھنڈرات باقی تھے. یہ بھاٹی کے باہر تھا، جہاں بعد میں پھر مچھلی کا بازار بنا، منڈی بنی. بریڈ لا ہال 1920 میں لیکچر دیا ایم این رائے نے، ہسٹوریکل رول آف اسلام. اور اس نے کہا تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ تھا جو محمد نے برپا کیا. اینڈ ہو از دس فیلو ایم این رائے؟ پرسنل فرینڈ آف لینن، ممبر آف دی کمیونسٹ انٹرنیشنل، کمیونسٹوں کی تنظیم کی جو ہائیسٹ کنٹرولنگ باڈی،
دی کمیونسٹ انٹرنیشنل اس کا رکن تھا. یہ جانتا تھا کہ انقلاب کہتے کسے. انقلاب کے رائٹرز میں سے گزرا ہوا شخص تھا ایم این رائے. اور ایک وقت میں افغانستان میں عبوری حکومت قائم کی تھی ہندوستانیوں نے انگریز کے خلاف. عبوری اس کا صدر تھا یہ ایم این رائے، راجا مہندر ناتھ رائے بنگالی. اور اس نے تو کمال ہی کیا اصل میں جو دلیل دی ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ عربوں کی حضور کے صحابہ کی جو فتوحات تھی ایسی تھی جیسے اور یہ دنیا کے اندر ہمیشہ صحراؤں سے یا جو سطح مرتفع کے علاقے ہوتے ہیں جہاں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا وہاں سے لوگ نکل کے اور جو سیٹلڈ ایریاز ہوتے ہیں زرخیز علاقے ہوتے ہیں ان پر حملہ کرتے ہیں، مارتے ہیں، کوٹتے ہیں، لوٹتے ہیں، لے کے بھاگ جاتے ہیں. یہ اس نوعیت کی بات نہیں تھی، یہ اٹیلا والی بات نہیں تھی، یہ ہنو والی بات نہیں تھی، یہ منگول والی بات نہیں تھی، یہ تاتاریوں والی بات نہیں تھی. اس انقلاب کے نتیجے میں دنیا میں نئی تہذیب آئی ہے، نیا تمدن آیا ہے، نئی روشنی آئی ہے، علم پھیلا ہے. یہ اس نے کہا ہے. اور یہ کتاب آج بھی دنیا میں شائع ہو رہی ہے، لیکن ممبئی میں، یہاں کوئی نہیں جانتا، کسی کو دلچسپی نہیں. ہسٹوریکل رول آف اسلام. اب آئیے درمیان میں ایچ جی ویلز جو ہے ویسے شاتم رسول ہے، گالیاں دی ہیں اس نے حضور کو، بالکل رشدی کی طرح اور تسلیمہ نسرین کی طرح. جنہوں نے حملے فیملی لائف پر، ازواج مطہرات کا. لیکن اس کی دو کتابیں ہیں بہت اہم ہیں ویسے، تاریخ عالم پر، اے شارٹ ہسٹری آف دی ورلڈ اینڈ اے کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ. کنسائز ذرا بڑی ہے، شارٹ چھوٹی ہے. کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ میں جب وہ آتا ہے، کنکلوڈ کرتا ہے حضور کے چیپٹر کو اور خطبہ حجۃ الوداع کی نقل کرتا ہے کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی. کوئی فضیلت نہیں کسی عرب کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عرب پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، الا بالتقوی. And now remember the words. Although the sermons of human fraternity, equality and freedom، تین الفاظ یاد رکھیے. یہ ہمارے ہاں جو لیڈروں کی تقریروں کے اندر تین الفاظ دہرائے جاتے ہیں بار بار. یہی تو ویلیوز ہے، فریڈم، فریٹرنیٹی، ایکوالٹی، مساوات، اخوت، حریت. Although the sermons of human fraternity, equality and freedom were said before also, and we have a lot of such sermons in Jesus of Nazareth, مسیح ناصری حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جس کو خدا کا بیٹا مانتا ہے. واعظ تو مسیح نے بھی بہت کہے تھے، کوئی شک نہیں ہے، but it must be admitted that it was Muhammad sallallahu alaihi wasallam who for the first time in history established a society based on these principles.